मैं तेरी हो गईयाँ एपिसोड 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यूसुफ मलक ने हर तरह ये साबित करने की कोशिश की कि ये कोई कुदरती मौत नहीं है। इनके भाई के साथ ज़रूर कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन मरीना बेगम और शौकत ने बड़ी सफाई से अपना काम किया था। आफताब मलिक की बॉडी को कार में डालकर ब्रेक फेल कर दी गई। डॉक्टर्स और इंस्पेक्टर को चंद लाख रुपए में खरीद कर आसानी से इस कत्ल को कार हादसे का नाम दिया गया। और फिर जब यूसुफ मलक ने कुरत को अपने साथ ले जाने की बात की, तो मरीना बेगम ने अपनी ममता का रोना धोना मचाकर यूसुफ मलक पर केस कर दिया। और यही यूसुफ मलक का शक और गहरा हो गया, और इन्होंने अपने ज़राए से हकीकत पता करवाने की कोशिश की और एक ईमानदार ऑफिसर के सामने अपना शक ज़ाहिर करते हुए इनसे सारी हकीकत पर से पर्दा उठाने की गुजारिश की। और फिर वही अफसर अपने एक कांस्टेबल के साथ बावर्ची बनकर मलक हाउस में दाखिल हुआ। और चंद दिन बाद जो हकाइक सामने आए, इन्हें जानकर सच में यूसुफ मलक के पांव से ज़मीन खिसक गई। लेकिन इन सब हकाइक को जानते हुए भी वो मरीना बेगम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि अभी तक मरीना बेगम के खिलाफ कोई सबूत इनके हाथ नहीं लगा था, और बिना किसी सबूत के वो मरीना बेगम का कोई जुर्म साबित नहीं कर सकते थे। और इस सब के दरमियान वो ये भी जानते थे कि नन्ही कुरत की जान को खतरा है। मगर यहाँ एक बात सबके फेवर में जा रही थी, जिसका इन्हें दिल से सुकून था। जब तक कुरत 18 साल की नहीं हो जाती, खुद मरीना बेगम इसे कुछ नहीं होने देगी। लेकिन इसके बाद कोई नहीं कह सकता था कि मरीना बेगम अपने मुफाद के लिए क्या ना कर गुजरे। और इन सब से जूझने के लिए इन्होंने सबसे पहले अपने बेटे असवद को सारी हकीकत बताई, और तब से कुरत की हिफाजत की जिम्मेदारी असवद ने अपने हाथों में ली। छोड़ें मुझे, छोड़ें। गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ इसने उसके सीने पर मुक्कों की बौछार करते हुए इसने पुरजोर एहतजाज किया। हा हा हा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे इन नाजुक हाथों की मार से मेरा कुछ नुकसान होने वाला है? पुरशौक नजरों से इसकी मुजाहमत देखते हुए इसने मासूमियत से कहा, आप बुरे हैं, और अब मुझे पता चल गया है, आप सिर्फ बुरे नहीं बल्कि ठरकी, लोफर, लफंगे भी हैं। गंदे इमरान हाशमी, अस्तगफुरुल्लाह, इतने हसीन अलकाबात से नवाज दिया आज मुझे मेरी छोटी सी जानू मानू ने। इसने इसके दोनों गालों को खींचकर इसकी गर्दन को इधर उधर करते हुए कहा, पहली बात ठरकी, लोफर, लफंगा तुम मुझे नहीं कह सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा शोहर हूं, और शोहर को सारे हक हासिल होते हैं। तुम्हें अंदाजा तो होगा मैं क्या कह रहा हूं। इसके एक गाल को हल्का सा काट कर वहां अपने लब रखते हुए इसने कहा, और रही बात अमरान हाशमी की, तो वो अगर मेरी जानू मानू ना ही पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जब जब मेरे करीब आती हो, मेरा दिल अमरान हाशमी से भी ज्यादा गुस्ताखियां करने का करता है। और देखो जान, मैं बहुत ज्यादा मासूम हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर इस दिल का है जो तुम्हें देखते ही अलग अंदाज में धड़कता है, और दूसरा कसूर इन आंखों का है जो हर वक्त तुम्हें देखने के लिए बेताब रहती हैं। और सबसे ज्यादा ये होंठ गुस्ताख हैं। आंखें जैसे ही तुम्हें देखती हैं, ये होंठ तुम्हें छू कर महसूस करने के लिए मचल उठते हैं। और फिर खुद पर जब्त ना करते हुए मैं भी छोटी छोटी गुस्ताखियां कर लेता हूँ। आखिर तुमने खुद अपने सारे जुमला हकूक मेरे नाम लिखे हैं, इतनी गुस्ताखियां तो मेरा शरई हक बनता है। और अब तुमने इमरान हाशमी का नाम लेकर मेरे दोबारा जज्बात जगा दिए हैं। अब तुम ही बताओ, मैं मासूम इंसान क्या करूं, कहाँ जाऊं? हद दर्जा मासूमियत से कहते हुए वो एक बार फिर उसका सर तकिए पर रखकर इस पर झुकाया। हम तो डार्लिंग क्या कहती हो, आज गिरा दें अपने और तुम्हारे दरमियान के ये मजनूई पर्दे। इसकी शर्ट के दो बटन खोलकर कंधे से सरकाते हुए इसने आंख मारकर कहा, और साथ ही इसके कंधे पर अपने लब रखकर वो पूरी तरह से इस पर झुकाया। दहकते लब पूरी शिद्दत से इसकी गर्दन और सीने का तवाफ करने लगे। शर्ट का एक और बटन खोलकर इसकी शर्ट को और नीचे की तरफ खसका कर वो अब मजीद गुस्ताखियों पर आमादा हो गया था। नहीं, बुरे हो तुम। वादा किया था जब तक मैं खुद मोहब्बत का इजहार ना करूं तुम कुछ नहीं करोगे, पर तुम हो ही झूठे।
اس کی بڑھتی شدتوں پر بچوں کی طرح روتے ہوئے اس نے اسود کی پیٹھ پر بری طرح ناخن مارے۔ جی نہیں، نہ میں جھوٹا ہوں، نہ ہی اپنا چیلنج اور وعدہ بھولا ہوں۔ میں تو سونے جا رہا تھا لیکن تم نے ہی میرا موڈ چینج کر کے دوبارہ میرے جذبات کو بھڑکایا ہے۔ اوکے اب رونا بند کرو۔ ایک تو پتہ نہیں لڑکیوں کے پاس اتنے آنسو کہاں سے آ جاتے ہیں۔ آنکھوں کے پیچھے کوئی خفیہ ٹینک وینک فٹ کیا ہوا ہے؟ اس کی شرٹ کے سارے بٹنوں کو دوبارہ بند کرتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں پوچھا، اور اب ایک آنسو باہر نہیں آنا چاہیے تمہاری ان آنکھوں سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اپنے لبوں پر چنتے ہوئے اس نے تنبیہ کرتے انداز میں کہا، مگر ایک بات کو اپنے دماغ میں ابھی سے بٹھا لو، جس دن اپنی مرضی سے تم میرے پاس آئی اور اپنا آپ مجھے سونپا، تو اس دن میرے جذبات پر بند باندھنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اسی لیے ان آنسوؤں کو فالتو میں نہ بہاؤ، کیونکہ اب تمہاری زندگی میں ایسا بہت کچھ ہونے والا ہے جہاں تمہارے ان آنسوؤں کی تمہیں بہت ضرورت محسوس ہوگی۔ اور اب سے جب میں تمہارے قریب آؤں تو مجھے اور میری محبت کو محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ میری قربت تمہارے لیے بے چینی کا نہیں بلکہ سکون کا سبب ہونی چاہیے۔ اگر تم نے میری محبت کی شدت کو محسوس کر لیا تو یقین کرو تم خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھو گی۔ عقل سے پیدل لڑکی، کچھ سمجھ آیا یا پہلے والا بھی کہیں گم ہو گیا؟ تفصیل سے سمجھاتے ہوئے آخر میں اس نے آئی برو اٹھا کر پوچھا، بولو اب۔ ہاں ہاں، سمجھ آ گیا، لڑکھڑاتے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے منہ بنایا۔ اب سو جاؤ ورنہ پھر سے میرا اندر کا عمران ہاشمی جاگ گیا تو سچ میں تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے کرت کی نازک سی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حائل کر کے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکایا۔ میں تکیے پر سر رکھ کر سو سکتی ہوں؟ ہلکی سی مزاحمت کرتے ہوئے اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے کشادہ سینے پر رکھ کر دور ہونے کی کوشش کی۔ بالکل نہیں جان۔ اس نے کرت کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں لے کر ہونٹوں سے لگایا۔ اب سے تم میرے سینے پر سر رکھ کر سویا کرو گی، کیونکہ اب سے یہی تمہارا تکیہ ہے، اس لیے ایسے ہی سونے کی عادت ڈالو۔ سو جاؤ اب۔ کروٹ لے کر اسے پوری طرح اپنے حصار میں لے کر خود میں بھیجے ہوئے آرڈر لگایا۔ صبح کی پہلی کرن کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسود کی آنکھ کھلی۔ ایک نظر گھما کر اپنے سینے سے لگی کرت کی طرف دیکھا، جو دنیا جہان کی معصومیت اپنے خوبصورت چہرے پر سجائے، ہر فکر اور غم سے آزاد۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں اس کے سینے کے بالوں میں الجھائے، اس کے سینے پر اپنا سر رکھے ابھی بھی سونے میں مصروف تھی۔ ہلکی ہلکی مدھم مدھم چلتی سانسیں اس کے گہری نیند میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اسود نے بنا اس کے چہرے سے نظر ہٹائے ایک ہاتھ سے تکیہ قریب کیا اور آہستگی سے اس کا سر تکیے پر رکھا، اور بہت پیار سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے وہ آخر میں اس کے لبوں پر آیا اور آہستگی سے اس کے نرم و ملائم لبوں کی نرمائی کو اپنے ہونٹوں سے محسوس کیا اور سرعت سے پیچھے ہٹا کہ کہیں اس کی نیند ہی نہ ٹوٹ جائے۔ چادر کو اس پر سیٹ کیا اور سائڈ سے اپنی شرٹ پہننے کے لیے اٹھائی، لیکن پھر کچھ سوچ کر شرٹ کو اپنے کندھے پر ڈال کر کمرے سے باہر آیا۔ سامنے ہی مرینا بیگم چہرے پر مسکراہٹ سجائے کرت کے کمرے کی طرف ہی بڑھ رہی تھی، لیکن وہاں سے نکلتے اسود ملک کو دیکھ کر ٹھٹک کے رکی۔ مرینا بیگم کا اسے دیکھنا اور پھر ٹھٹک کر رکنا اسود نے بڑی غور سے محسوس کیا۔ کیا ہوا ستیلی ساسو جی، رک کیوں گئی؟ ویسے آپ اتنی جلدی کیوں آ گئیں؟ کچھ تو لحاظ کریں، ابھی کل ہمارا نکاح ہوا ہے، ہم کو تھوڑی دیر اکیلا رہنے بھی دیں گی یا نہیں؟ کل رات بھی آپ 10 بجے تک میرے کمرے سے نہیں ہلی۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے پیچھے لے جا کر آنکھیں زور سے بند کر کے اس نے ایک تھکن آمیز انگڑائی لی اور ساتھ ہی گردن پر اپنے ہاتھوں سے دباؤ بڑھا کر انگلیاں چٹکائی۔ اس کے انگڑائی لیتے ہوئے ہلکا سا رخ موڑنے پر مرینا بیگم نے حیرت اور قہر برساتی نظروں سے اس کی پیٹھ پر لگی خروچوں کو دیکھا۔ اسود نے اس کی نظر کے زاویے کو نوٹ کر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اب پہلی بار میں تو ایسا ہو ہی جاتا ہے، اسے آپ کوئی نشان مت سمجھیے گا، یہ تو محبت کی سوغات ہوتی ہیں۔ ایسے ہی کئی سوغاتیں میں نے بھی اسے دی ہیں،
کل رات گردن پر، سینے پر اور آپ کو کیا کیا بتاؤں، آپ کو تو سب پتا ہی ہوگا۔ اس کی قہر برساتی نظروں کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے مسرور سے انداز میں کہا۔ جیسے ہی مرینا بیگم جانے کے لیے مڑی، اسود نے انہیں آواز دی، ویسے بتایا نہیں کیسا لگا میرا یہ جھٹکا آپ کو؟ امید ہے زیادہ زور سے نہیں لگا ہوگا، کیونکہ اگر یہ زیادہ زور سے لگا تو اگلا جھٹکا تو آپ شاید سہ ہی نہ پائیں اور عین موقع پر اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ ویسے میرے بچے بہت مس کریں گے اپنی نانی کے پیار کو۔ اصلی نانی کو تو خدا اس دنیا سے لے گیا، اور اس نقلی نانی کو میں اس دنیا میں رہنے نہیں دوں گا۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔